مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ لے. ہمیں محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. ہو سکے تو ہم دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اس پہ زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا. اگر ہاتھ میں تسبیح ہو یہ عدد بڑی آسانی سے پورا ہو سکتا ہے. کہ اگر آپ کاروبار میں ہیں, اپنی دکان میں ہیں, تو بھی یہ عدد بڑی آسانی سے پورا ہو سکتا ہے. دکاندار بھی لمبا وقت ہاتھوں میں نہیں رہتا, اور محنت مزدوری کرنے والا اگر کوئی کسان ہے یا کوئی اور ہے تو وہ بھی مسلسل محنت میں نہیں رہتا. اسے بھی فرصت کے لمحات ملتے ہیں, ان اوقات میں وہ درود پاک پڑھے. اس سے انشاءاللہ سوال پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور برکتیں بھی نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ سبحان آج جامع المدینہ بہاولپور سرپرست اجتماع میں ہم موجود ہیں. آپ اس طرح بھائی ہم نے یہاں آنے کی زحمت کی, آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کا عالم قبول کرے. اسی طرح سرپرست اجتماع جو ہے یہ ہمارے سال میں 3 دفعہ ہوا کریں گے. آپ سرپرست بیٹھے تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں. ایک تو جیسے یہ ایام گزر رہے ہیں ان دنوں. دوسرا ہمارا سرپرست اجتماع یوم رضا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان ان کے عرس مبارک کے ایام میں ہوا کرتا ہے. پہلے سے بھی ہو رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا مسلسل کے ساتھ. ایک جو ہے سرپرست اجتماع یہ ہمارے سال کے آخر میں ہوا کرتا ہے. ان سرپرست اجتماعوں کی اپنی بڑی اہمیت ہے. ایک تو ان میں آپ جامعہ میں تشریف لائیں گے, آپ کو جامعہ کو دیکھنے کا موقع ملے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا بچہ جس جگہ پڑھ رہا ہے وہ کس طرح کی جگہ ہے, اور اس میں آپ ہمیں مزید مشوروں سے بھی نواز سکتے ہیں کہ آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس انداز میں یہاں ہو رہی ہے. اگر آپ اسے کسی بہتر انداز میں کرنا جانتے ہیں تو آپ ہمیں اس میں مشورہ دیں. انشاءاللہ ہم کوشش کر کے اس میں بہتری لائیں. اور دوسرا یہ ہے اگر بالفرض آپ نے بھی ہمیں بات پہنچانی ہوگی, کوئی ہمیں فیس ٹو فیس بات کہنی ہوگی, اس کہنے میں آپ کو موقع مل جائے گا. ہم نے آپ کو کہنی ہوگی, آپ کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھیں گے, ہمیں کہنے کا موقع مل جائے گا. جیسے بھی آپ بیٹھے ہیں چند گزارشات میں آپ کی گزار کروں گا, آپ کو حص کروں گا. اب جامعہ المدینہ کے حوالے سے یہاں ہمارے ڈسپلن کے حوالے سے ایک گزارشات جو آپ کو کرنی ہے. ویسے اب چل رہا آپ آئے ہیں, باقی بھی تشریف نہیں لائے, سب کو آنا چاہیے تھا لیکن مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکتے ہوئے. تو جامعہ المدینہ کے ڈسپلن کے حوالے سے یہاں موبائلوں کی پابندی ہے. ایک سادہ موبائل جس میں کیمرہ نہ چلتا ہو, بٹنوں والا ہو, اس طرح کا رکھنے کی اجازت ہے. لیکن وہ بھی اساتذہ کے ساتھ اجازت کے بعد اپنے مقصد میں تعلیم رکھنے کی اجازت ہوتی ہے کہ پڑھائی کے اوقات کے علاوہ وہ اس کو استعمال کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ طلبا بڑے بڑے موبائل لے آتے ہیں, جن میں نیٹ چلتے ہیں, فیس بک وغیرہ, یوٹیوب, اس طرح کی چیزیں چلاتے ہیں. یہ آپ سب لوگ اکثر طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ پڑھائی میں مانے ہیں چیزیں, بچے کو پڑھنے کے لیے پٹری سے ہٹانے والی چیزیں. اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اسے ان سہولیات سے آراستہ کریں تو یہ مزید بہتر تعلیم حاصل کر سکے, ایسا نہیں ہوگا. یہ زمانہ ان کا غلط استعمال زیادہ ہے اور درست استعمال اس کا نہ ہونے کے برابر ہے. تو کوشش یہ کی جائے اگر آپ کا بچہ یہاں مقیم ہے تو آپ اس کو جو موبائل دلوا رہے ہیں وہ پہلے تو اساتذہ کی مشاورت سے لے کے, اور پھر آپ خود بھی جامعہ ٹائمنگ میں اس سے رابطہ نہ کریں. اس موبائل میرا نمبر جو ہے وہ آپ لیں, 8 سے لے کر 4 تک میں یہاں پہ موجود ہوتا ہوں. آپ میں سے کوئی بھی رابطہ کرے, طالب علم کے حوالے سے کرے یا کوئی اپنے بچے سے بات کرنا چاہے تو اس کی بات کروائی جاتی ہے, اس کا پیغام بچے تک پہنچایا جاتا ہے. تو آپ میں سے کوئی بھی بات کرنا چاہے اس کی بات کروائی جائے گی. اور میرے بعد 4 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 8 بجے تک ہمارے ناظم جنرل شاہد محمود صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں. ان کے پاس میں موبائل ہے, وہ بھی طلبا کی بات بھی کرواتے ہیں, آپ کے پیغامات بھی پہنچاتے ہیں. تو اس طرح آپ ان کو بآسانی پیغام پہنچوا سکتے ہیں.
کوشش تو یہی کی جائے کہ بچے کے پاس موبائل نہ ہو، اور اگر رکھوانا ہے تو سادہ تو بکسے میں رکھے، جب چھٹی کے اوقات ہوں ان میں آپ سے بات کریں۔ تو امید کروں کہ آپ اسے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ۔ اگر بڑے موبائل آپ نے لے کے دیے ان سے واپس لے لیں، انہوں نے سادہ لے لیں تاکہ اچھے طریقے سے وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ دوسرا، طالب علم جو ہفتہ وار چھٹی کے لیے جاتے ہیں، یہاں ہمیں جمعرات کو چھٹی دیتے ہیں، جمعرات 1 بجے کے بعد ہماری طرف سے بچے کو اجازت دی جاتی ہے۔ اب جو بچے گھر جائیں ان کو چاہیے کہ وہ جمعہ شام کو یہاں واپس آ جائیں۔ اب جمعہ شام کو واپس آئیں گے تو اگلے دن ہفتے کے وہ سبق یاد کریں گے۔ اگر جمعہ شام واپس نہیں آئیں گے تو ہفتے کے سبق یاد نہیں کر پائیں گے۔ اب جب صبح 8 بجے یا 8:30 بجے یا 9 بجے خاتون پاک پہنچیں گے یہاں پہ، اب ایک تو پہنچیں گے لیٹ، دوسروں نے سبق بھی نہیں آتا ہو۔ ہفتے کا پہلا دن دیکھیں ان کی ابتدا کیسے ہوگی، یا تو کلاس میں سبق نہیں سنا پائیں گے، آئیں گے لیٹ، اور پھر وہ پڑھنے کے لیے صحیح معلومات یاد نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جن کے طلبا، جن کے بچے جو ہیں وہ ہر ہفتے گھر جاتے ہیں، وہ بچے کو جمعہ شام واپس دیں، شام کو مغرب کے بعد یا مغرب سے پہلے جو ہے بچہ یہاں پہ واپس پہنچ جائے، تاکہ اگلے دن ہفتے کے اسباق کو اچھے انداز میں یاد کر پائے اور ہفتے بھر کے لیے سنا سکے۔ اس کے لیے دوسرا، وہ گھر میں جو جاتی ہے کپڑے دھلوانے کے لیے عام طور پہ دھلوائی جاتی ہے، تو کوشش یہ ہو کہ جیسے یہ گھر جائیں جمعرات کو ان کے کپڑے وغیرہ دھو کے استری کر کے آپ کو دے دیں، تاکہ اگلے دن ہفتے جمعہ والے دن جب یہ آنا چاہے تو شام کو یہ پہنچ سکے۔ یہاں پہ ہمارا جدول اس انداز کا ہوتا ہے کہ ان کو وقت نہیں ملتا۔ اب صبح ہم نے نماز فجر سے لے کر رات سلانے تک کا ہمارا جدول ہوتا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ان کا آوارہ گردی کا یا ایسا وقت ہو جس میں کوئی انہیں کام نہ ہو، ایسا جدول کا ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ ہر وقت ہر لمحہ جو ہے ان کا جدول کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ان میں ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہفتے کے دوران یہ کپڑے بھی دھل سکیں۔ جو پڑھنے والے طالب علم ہیں ان کے کپڑے بھی بعض دفعہ رہ جاتے ہیں کہ بھائی دھونے کا ٹائم نہیں لگا، اس لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، چھٹی کا دن ہے، آپ جمعے والے دن جمعرات کو کے کپڑے دھو کے جمعے کو پریس کر کے استری کر کے ان کے ساتھ روانہ کریں گے۔ اس انداز میں ان کو آپ جمعے والے دن شام کو جامع المدینہ میں بھیجیں، اور ان کو یونیفارم کم از کم 3 لے کر۔ اگر بالکل ہفتے میں وہ یہاں پہ نہیں بھی دھوتا اور نہیں بھی اتارتا چھٹی ٹائم کے بعد، پھر بھی اس کا ہفتہ گزر گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ طالب علم کے پاس ایک یونیفارم ہے، 2 دنوں کے بعد وہ میلا ہو گیا، اب تیسرے دن یونیفارم کو بغیر بیٹھا ہے۔ اب جب یونیفارم کے بغیر بیٹھا ہے، بیٹھنے کی اجازت تو نہیں، یونیفارم کے بغیر تو بیٹھتا ہے، اسے سرزنش ہوتی ہے، اسے ہلکی پھلکی سزا بھی ملتی ہے۔ اب آپ اس بات پہ توجہ رکھیں، طالب علم کو یونیفارم آپ کروائیں، ہم اس میں 3 یونیفارم سفید کپڑے بغیر بادل کے اس کے آپ سرائی کروا کے دیں، تاکہ وہ اچھے طریقے سے پورا ہفتہ جو ہے وہ گزار سکیں۔ ابھی بھی بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جن کو یہ شکایات ہیں کہ وہ پورا ہفتہ یونیفارم نہیں پہنتے، وہ 4 دن بیچ میں سے ان کے شارٹ ہو جائیں گے، 2 دن شارٹ ہو جائیں گے یا 3 دن شارٹ ہو جائیں گے، یونیفارم نہیں پہن سکیں گے۔ آپ احباب اپنے سرپرست یہاں موجود ہیں، بیٹھے ہیں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان کو یونیفارم زیادہ داخل کروا دیں۔ اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی ہماری یہاں چیکنگ ہوتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے اگر اس کے زیادہ یونیفارم نہیں ہوں گے تو صاف ستھرا بھی رہ سکے گا، میلا بھی میلا رہے گا، اور آپ جانتے ہیں جب بچے کی طبیعت میل بھی جائے اس میں رکھ جائے، اچھے طریقے سے تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے صفائی پسند بنانا اسے بہت ضروری ہے، اور یہ آپ کی طرف سے جب تک تعاون نہیں ہوگا یہ کام آگے نہیں چل سکے گا۔ آپ اس میں توجہ دیں اور اس میں تعاون فرمائیں تاکہ صفائی ستھرائی کا بہتر انداز ہم اپنا سکیں، ان کو صاف ستھرا ہم رکھ سکیں، بہترین انداز میں ہم چلا سکیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہم سب پہ یہ احسان ہے کہ ہمیں انہوں نے یہ مواقع عطا فرمائے، ہمارے طلبہ یہاں پہ پڑھ رہے تھے، ہمارے اساتذہ یہاں پہ پڑھا رہے تھے، ہمیں ادارے بنا کے دیے اور چلانے کے لیے ہماری معاونت بھی کی۔ اب جیسے مبلغ دعوت اسلامی بیان کر رہے تھے کہ اربوں میں اخراجات ہیں دعوت اسلامی میں، لاکھوں کروڑوں کی باتیں پیچھے رہ گئی،
لاکھوں اور کروڑوں یہ بہت بڑے ہوتے ہیں. اس وقت دعوت اسلامی کے اربوں میں اخراجات ہیں, اربوں میں. یہ ایک جامعۃ المدینہ جن میں آپ کے طلبہ پڑھتے ہیں, آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں, اس کے ماہانہ اخراجات 6 لاکھ روپے. اندازہ لگائیں فی طالب علم میں جو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں 5 سے 6 ہزار روپے ہوتے ہیں. ہمارے منتھلی اخراجات بچے کے ہوتے ہیں 5 سے 6 ہزار روپے ہوتے ہیں. آپ کسی اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں بھی تعلیم کروائے نا تو اتنے اخراجات اس کے نہیں ہوں گے. تو کوئی اسکول آپ کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کرے, کوئی کالج آپ کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کرے کہ آپ کے بچے کی صفائی ستھرائی, دیگر معاملات, کھانا پینا, رہائش, تمام کا وہ ذمہ دار کرے. اور اگر مدارس میں بھی آپ دیکھیں گے اتنی سہولیات اور اس طرح کا نظام آپ کو نظر نہیں آئے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے بھی ہمیں نظام دیا. تو اب اس میں اس کے ساتھ معاملت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, باحثیت طالب علم ہماری ذمہ داری ہے, ہم ادارے کے ساتھ تعاون کریں. وہاں سے یہ سرپرست آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی تعاون کریں اور تعاون کروائیں. اب آپ کو صرف قربانی کی کھالوں کے کہنے کے لیے نہیں بلایا ہم نے, یہ گزارشات بھی آپ کو کرنی ہے. اور ماہانہ اور سالانہ عطیات جو آپ دیتے ہیں ان میں بھی آپ دعوت اسلامی کو یاد رکھیں, جامعۃ المدینہ کو یاد رکھیں. کوشش کر کے آپ اپنے عطیات, اپنے صدقات, یہ چیزیں یہاں پہ پہنچائیں. اب بالخصوص قربانی کی کھالوں کا ایونٹ ہے, اس حوالے سے بھی آپ خود بھی تعاون کریں اور جو آپ کے احباب ہیں, عزیز و اقربا ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کو بھی آپ کہیں کہ وہ بھی اپنی قربانی کی کھال جو ہے وہ دعوت اسلامی کو بھی دیں. اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل یہ بھی آپ کا تعاون ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں, انہیں ہم دین کی تعلیم کروائیں. اچھا, آخری بات یہ کہ بعض طلبا چھٹیاں زیادہ کرتے ہیں. چھٹیوں کے حوالے سے آپ اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں, انہیں چھٹی نہ کریں. چھٹی کرنے سے 2 قسم کا نقصان ہوتا ہے. ایک تو یہ نقصان ہے کہ اس نے جیسے چھٹی کی اس کی تعلیم و تربیت اور اس کے اثرات رہتے ہیں. اور جو سبق استاد سے نہ پڑھا ہو وہ طالب علم یاد بھی کر لے تب بھی اس انداز میں اسے وہ یاد نہیں ہوتا جس انداز میں استاد نے پڑھایا ہوتا ہے. استاد نے صرف کتاب نہیں پڑھانی ہوتی, استاد نے اور چیزیں بھی بتانی ہوتی ہیں اس کے ساتھ. جو سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو سبق کے دوران استاد نے بتاتا ہے. تو اب جب وہ چھٹی کرے گا تو اسے وہ چیزیں نہیں ملیں گی. اب کتاب بھی اس انداز میں سے سمجھ نہیں آئے گی, اب وہ سبق اس کا رہ گیا. اور دوسرا اگر آپ 3, 4, 5 میں چھٹیاں کروا لیں گے اس کا آنے کو دل بھی نہیں چاہتا. شیطان تو پہلے پیچھے پڑا ہے, وہ تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو عالم کو بننے ہی نہ دے. اس کی جنگ علماء کے ساتھ ہے, وہ جو جنگ لڑ رہا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ عالم نہ بنے. تو حتی الامکان وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے. جب بچہ 2-3 دن نہیں جاتا تو اب بچہ جب ادارے سے دور رہتا ہے تو اس کے ذہن پہ وہی چیزیں کچھ سما جاتی ہیں جو اس نے 3 سے 4 دن کیا ہوتا ہے. اب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ جاؤں. اس لیے دوران تعلیم بچہ کا ہٹ جانا اس کا ایک بہت بڑا سبب ہماری یہ لاپرواہی ہوتی ہے کہ ہم اسے چھٹیوں پہ سرزنش نہیں کرتے. چھٹیاں کر رہا ہے اسے پوچھتے ہی نہیں, چھٹیاں کیوں کر رہے ہیں. اب اس نے آگے کہہ دیا کہ مجھے جامعے سے چھٹی ہوگی, 4 چھٹی. ہم یہ بھی زحمت نہیں کرتے کہ نمبر ملا کے پوچھیں کہ جامعے سے چھٹیاں نہیں ہیں. اب قافلوں کے ایام, مدنی قافلوں کے ایام ہوتے ہیں, بچوں کو ہم قافلے میں جو بھیجتے ہیں ان قافلوں میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے. بچوں کو احکامات پہ عملی طور پہ ان کو پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. اب بچے کو ہم نے نماز کے احکام پڑھا دیے, اب بچے کو نماز کا پریکٹیکل ہم قافلوں میں کرواتے ہیں. اب اسے کھڑا کر کے اپنے قافلوں میں دیکھنا کہ یہ نماز درست پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اب یہ دوسروں کے ساتھ تکلم گفتگو جو کرنے جائے گا, دعوت دوسروں کو پیش کرے گا, کیا یہ احسن طریقے سے لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. اب قافلوں میں ہر طرح کا اساتذہ ساتھ ہوتی ہے اور اساتذہ خود پورے جا کر انفرادی کوشش دوسروں پہ کرنا یہ بھی سکھاتے ہیں. اب جب آپ قافلوں کے دنوں میں طلبا کو نہیں بھیجیں گے, آپ کو گھر گئے جمعرات کو یا بدھ کو یا منگل کو گھر گئے, آگے جمعہ ہفتہ اتوار قافلوں کے ایام میں, اب وہ جا کے کہہ دے گا کہ چھٹی ہے, تو آپ بھی نہیں پوچھیں گے کہ چھٹی ہے یا کچھ اور ہے. حالانکہ قافلوں کے ایام میں مدنی قافلوں نے جانا ہے, اس میں بہت اچھی تربیت ہو رہی ہے. اب وہ قافلوں سے معلوم رہے, وہ بہت ہی ایک اچھی تربیت سے رہ گئے.
انہوں نے نیکی کی دعوت جا کے دینی تھی، نیکی کی دعوت کا داعی انہوں نے بننا تھا، لیکن اس سے وہ رہ گئے۔ بالخصوص غیر مقیم طلبہ جو روزانہ آتے جاتے ہیں، اب ان کو درس سکھانے اور بیان کرنے کے مواقع بھی ہمارے پاس بہت کم ہوتے ہیں۔ باقی جو یہاں رہتے ہیں وہ تو پھر بھی عصر کے بعد جاتے ہیں، مساجد میں جا کے درسوں کا سلسلہ کر لیتے ہیں، اس لیے ترتیب ان کی کچھ نہ کچھ بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن جو آتے ہیں روزانہ اور چلے جاتے ہیں، ان کو درسوں یا سکھانے کا ہمارے پاس بہترین موقع مدنی قافلے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مدنی قافلوں میں جب گھر بیٹھ جاتے ہیں یا آپ انہیں کوئی اور کام بتا دیتے ہیں یا ان کو اہمیت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بچے کی تربیت بڑی کمزور رہ جاتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ بچہ گھر آتا ہے نماز نہیں، بات کیسے پڑے؟ آپ نے تربیت کے ایام اس کو بھیجا ہی نہیں۔ جب آپ ہم تربیت کے دنوں میں بھیجیں گے تو 3 دن ہمارے ساتھ وہاں گزارے گا، مسجد میں پہلی صف میں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، تو بتائیں اس کی عادت بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اس لیے مدنی قافلے کے ایام میں بچے کو آپ لازمی بھیجا کریں، فورس کر کے اسے بھیجا کریں، اور صرف اس بچے کو ہی نہ بھیجا کریں، آپ کو بھی ساتھ آپ میں سے کون کون اپنے بچے کے ساتھ رہ کر قافلوں کے ایام بتائیں آپ؟ ماشاء اللہ۔ دوسرے بھی چلو سال میں 2-3 دفعہ تو آ جائیں، ہر ماہ نہ آئے، سال میں 2 سے 3 دفعہ آ جائیں، کوشش کر کے جو قافلوں کے ایام ہیں آپ خود آ جائیں، اپنے بھائی کو بھیج دیں، اپنے بڑے بیٹے کو بھیج دیں، کسی اور عزیز و اقربا کو ساتھ بھیج دیں، کہ آپ ایسے منتخب کر لیں کوئی 8-10 افراد جن کو ایک ماہ میں آپ بدل بدل کے ہر مہینے آپ بھیجتے رہیں ساتھ، تاکہ ان کو بھی یہ تربیت حاصل کرنے کا موقع مل سکے، ان کو بھی دین سیکھنے کا موقع مل سکے۔ یہ مدنی قافلے صرف طلبہ نہیں ہوتے، اس میں ہمارے اسلامی بھائی بھی سفر کرتے ہیں، اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ فرماتی ہیں کہ میرا سارا خیال مدنی قافلوں میں، دعوت اسلامی کی مضبوطی اور اس کی بقا یہ مدنی قافلہ۔ اس لیے آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں اور اپنے جو آپ کے بچے ہیں ان کو بھی مدنی قافلوں میں مسافر بنائیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں مل جائے۔